حاضرین کسان کی بات میں میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کنوں کے چھوٹے پودوں کے لیے شاخ تراشی کیوں ضروری ہے، اگر شاخ تراشی نہ کریں تو کیا ہوگا، اور اگر شاخ تراشی کرنی ہے تو کیسے کی جائے گی، شاخ تراشی کے لیے کون کون سے زرعی آلات ضرورت ہوں گے، اور یہ شاخ تراشی کس وقت کی جائے گی، اور عام طور پر شاخ تراشی کرتے ہوئے ہم کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ پروگرام آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، کنوں کے بڑے پودوں کی طرح چھوٹے پودوں کے لیے بھی شاخ تراشی انتہائی ضروری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چھوٹے پودوں کی شاخ تراشی بڑے پودوں کی نسبت بھی زیادہ ضروری ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اگر ہم نئے پودے لگانے کے بعد اگلے چند سال 2 3 4 سال تک اگر چھوٹے پودوں کی شاخ تراشی نہ کریں تو ان پودوں کی کوئی خاص شکل نہیں بنتی، ان کی وہ بے ہنگم سے پودے وہ وجود میں آتے ہیں۔ یہ چھوٹے پودوں کی ٹریننگ کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ چھوٹے پودوں میں جو شاخ تراشی کی جاتی ہے اس کو پروننگ کی بجائے اس کو ٹریننگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ٹریننگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پودوں کو پراپر شیپ میں تیار کر سکیں، ان کا پودے کا فریم ورک ہے، پودے کا سٹرکچر ہے، یعنی جو اس کے ٹہنے وغیرہ بنیں گے، جو اس کی شاخیں مزید نکلیں گی، وہ ایک خاص شکل میں ہونی چاہیے کہ پودے کے اوپر زیادہ سے زیادہ پھل لگ سکے، اور اگر کوئی تیز ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے تو اس سے بھی پودے ٹوٹنے سے محفوظ رہیں، ان کی شاخیں نہ ٹوٹیں، ان کے ٹہنے نہ ٹوٹیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم شروع سے ہی پودے کی پراپر ٹریننگ کریں، اس کی جو شاخیں کاٹنے والی ہیں ان کو کاٹیں اور جو رکھنے والی ہیں ان کو رکھیں۔ کانٹ چھانٹ اور شاخ تراشی کرنے سے نہ صرف پودوں کا پراپر فریم ورک اور سٹرکچر بنتا ہے، ان کی شکل و صورت وہ خوبصورت ہوتی ہے، بلکہ ان کے اوپر جو پھل لگتا ہے اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے، اور جو ہماری زرعی ضروریات ہوتی ہیں، جو کلچرل پریکٹسز ہوتی ہیں، پھل توڑنا ہے، سپرے کرنا ہے، تو یہ کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم صحیح طرح سے کنوں کے باغات کی یا باقی جتنے بھی باغات ہیں، باغات والے پودے ہیں، ان کی صحیح طرح سے شاخ تراشی کر دیں تو ہم بغیر کوئی سپرے کیے، کوئی فنجی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کا سپرے کیے، ہم 50% تک جو پودوں پہ بیماریاں اور کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری شاخ تراشی ٹھیک ہو۔ کنوں کے چھوٹے پودوں کی شاخ تراشی کرتے ہوئے نیا پودا باغ میں لگانے کے بعد 1 سال تک کوئی شاخ تراشی نہیں کی جاتی، جبکہ 1 سال بعد تقریباً ہر سال ہی وہ شاخ تراشی کا عمل ہلکی پھلکی شاخ تراشی ہر سال اگر ہم کرتے رہیں تو ہم ایک اچھا سٹرانگ مضبوط اور گول چھتری نما پودا وہ تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ پودا کیسے تیار کرنا ہے یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کھیت میں کنوں کا نیا پودا لگانے کے بعد اگر اس کی صحیح طرح سے شاخ تراشی نہ کی جائے تو ایک بے ہنگم قسم کا کمزور اور خراب شکل و صورت والا پودا وہ وجود میں آتا ہے۔ آپ سکرین پر ان پودوں کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پودوں کا سائز بڑھتا جائے گا، ٹہنیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، پودے گھنے ہوں گے، پودے کے اندر تک شاخیں نکلی ہوئی ہوں گی، کچے گلے موجود ہوں گے، اور پودا اوور کراؤڈڈ ہوگا۔ پودے کے اندر تک سورج کی روشنی اور ہوا کا گزر نہیں ہوگا، اور جب پودے کے اندر تک ہوا کا گزر نہیں ہوگا اور روشنی نہیں پہنچے گی تو یہ پودا کیڑوں اور بیماریوں کی آماج گاہ ہوگا، اس پہ کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے شاخ تراشی کرنا اور پودوں کو پراپر شکل دینا بہت ضروری ہے۔ شروع سے ہی چھوٹے پودوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ پودے کا زمین سے لے کر اوپر تک 1 1.5 فٹ تک 1.25 فٹ تک سنگل سٹیم ہو، اور اس سنگل سٹیم کے بعد اس پودے سے 2 یا 3 ٹہنے نکلیں، موٹے ٹہنے ہوں گے وہ نکلیں، اور ان ٹہنے اور ہر ایک ٹہنا اس سے مزید 2 شاخیں نکلیں گی۔ تو اس طرح آپ ایک پراپر شکل و صورت والا مناسب گول چھتری نما پودا وہ تیار کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس طریقے کے مطابق صحیح طرح سے شاخ تراشی کی جائے تو جب پودے بڑے ہوں گے تو ان کی شکل و صورت اس طرح کی ہوگی۔ بات یاد رکھیں کہ جب بھی شاخ تراشی کریں اس سے پہلے فنجی سائیڈ کا انتظام ضرور کر لیں، اور جو موٹی شاخیں ہم کاٹتے ہیں
ان کو بورڈیکس پیسٹ سے جو ہے ان کو کور کریں کوچی سے، یا ایک لکڑی کی ٹہنی لے لیں، اس کی ایک سائڈ پہ کچھ کپڑا باندھ لیں، اور وہ جو بورڈیکس پیسٹ ہوگا وہ ان موٹی شاخوں کے اوپر ضرور لگائیں۔ بورڈیکس پیسٹ بنانے کے لیے آپ 1 کلو گرام نیلا تھوتھا اور 2 کلو گرام جو ہے چونا اگر 10 لیٹر پانی میں حل کر لیں تو یہ ایک پیسٹ سا بن جائے گا۔ یہ موٹے زخموں کو کور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو ہم چھوٹی چھوٹی شاخیں کاٹتے ہیں، شاخ تراشی کے بعد پورے پودوں کو فنجی سائیڈ کا سپرے کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان پہ مزید جو ہے جو زخم بنے ہیں ان سے ہوا میں فنگس کے جو سپورز موجود ہوتے ہیں جو پودوں کے لیے بیماریاں پھیلاتے ہیں، سوکیں بنتی ہیں، پودے کے فروٹ کے اوپر داغ دھبے بنتے ہیں، ان کو کسی حد تک جو ہے بلکہ کافی حد تک سپرے کر کے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فنجی سائیڈ کا سپرے کرنا شاخ تراشی کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر سپرے کرنا بہت ضروری ہے۔ تراشی کرتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ مین سٹیم کو جو ہے بعض ہمارے دوست جو ہے 2-3 فٹ 4 فٹ تک جو ہے وہ سنگل سٹیم لے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ شاخوں کو کاٹتے ہوئے شاخ کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے مڈ اس کو کہہ لیں، سٹب کہہ لیں، وہ ہم پودے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے یا تو نئی پھوٹ نکل آتی ہے، اگر 3-4 انچ تک شاخ ہو تو اس پہ بڈز موجود ہوتے ہیں، وہاں سے جو ہے نئی شاخیں نکل آتی ہیں جو عام طور پر پروڈکٹیو نہیں ہوتی، اور وہ بھی پودے کے اندر کراؤڈنگ کریٹ کرتی ہیں، وہ پودا جو ہے وہ زیادہ گھنا ہو جاتا ہے۔ تو شاخ کو کاٹتے ہوئے سرے سے ہی جو ہے اس کو مکمل طور پہ کاٹیں تاکہ کوئی مڈ وغیرہ جو ہے شاخ کا بقیہ حصہ وہاں پر موجود نہ رہے۔ اسی طرح سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پودوں کی شاخ تراشی شروع سے ہی جو ہے وہ ٹھیک نہ کی جائے تو یہ دیکھیں پودے کا سٹیم جو ہے وہ سنگل سٹیم نظر ہی نہیں آ رہا، شروع سے ہی پودے کے 3 ٹہنے اور زمین سے وہ ایسے لگتا ہے کہ تینوں ٹہنے ہی نکل رہے ہیں۔ تو یہ پودے کمزور ہوتے ہیں، ان پہ نہ فروٹنگ پراپر ہوتی ہے اور نہ جو ہے نا یہ تیز ہواؤں کو اور آندھیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، اور پھر جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ان کے کراؤچ اینگل اور پودے کا سٹرکچر فریم ورک ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ شاخیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر پودے کو نقصان ہوتا ہے، پودے کی شکل جو ہے بعض اوقات ایک سائیڈ سے آدھا پودا ہی جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے چھوٹے پودوں کی پراپر ٹریننگ اور پروننگ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ چھوٹے پودوں کی پروننگ کرتے ہوئے ہمیشہ آری کا استعمال کریں اور سکیچر کا استعمال کریں، جس کو ہم فلاور کٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں چھوٹے پودوں کی پروننگ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آری جو ہے وہ تیز دھار آری ہو، اسی طرح جو فلاور کٹر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی تیز ہو۔ اگر یہ آلات جو ہے وہ صحیح طرح سے تیز نہ ہوں تو وہ پودے کے اوپر جو ہے وہ زخم بناتے ہیں، اور زخم جو ہے اس کا سائز وہ زیادہ ہوتا ہے، شاخیں صحیح طرح سے ہم کاٹ نہیں سکتے۔ تو اس لیے تیز دھار آلات کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پودوں کو جو ہے وہ صحیح طرح سے کاٹ سکیں، اور جس شاخ کو کاٹنا چاہتے ہیں اس پہ پودے کے اوپر کم سے کم زخم لگائے ہم پودے کو کاٹ سکیں۔ ہم پہلے بھی باغات کی شاخ تراشی کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں کہ باغ میں کلہاڑی جو ہے وہ نہیں لے کر جانی چاہیے، کلہاڑی سے پودوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، ان کی شاخ تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب بھی وہی گزارش ہے کہ باغات میں کلہاڑی کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو باغات میں نہ لے کر جائیں۔ شاخ تراشی کا کام مکمل کرنے کے بعد فنجی سائیڈ کا سپرے کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ فنجی سائیڈ کا سپرے جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ کافی سارے فنجی سائیڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ میں آپ کو چند اچھے فنجی سائیڈز کا نام بتا دیتا ہوں۔ اس میں کاپر آکسی کلورائڈ شامل ہے، کاپر ہائیڈرو آکسائڈ ہے، فوسٹائل ایلومینیم ہے، اس کے علاوہ ایزاکسسٹابن پلس ڈائفیناکونازول کا کمبینیشن ہے، ٹیباکونازول ہے۔ تو یہ وہ فنجی سائیڈ ہیں جن کو آپ شاخ تراشی کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کاپر آکسی کلورائڈ کے ساتھ کسوگا مائسین کا بھی ایک کمبینیشن آ رہا ہے، اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔